سورہ جاسیہ کا آخری رکوع، پیچھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا، اس سورت میں آپ کو پتہ ہے کہ توحید ہی کا بیان ہے، آخرت کا بیان، نبی کی نبوت کا بیان، اور یہ دلائل اللہ نے دیے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ہے جو سارے تصرفات کرتا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے پاس دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نقل، خبر صادق۔ نقل کا مطلب جو مخبر صادق ہے، ایک سچا پیغمبر ہے، وہ دلیل دے رہا ہے، وہ خبر پیش کر رہا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے بتائے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بھائی موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے؟ بیسک سوال ہے انسانی زندگی کی، جب تک اللہ نہیں بتائے گا ہمیں نہیں پتہ چلیں گے۔ تو جب اللہ بتا رہا ہے تو اس کے بتائے ہوئے کو مان لو۔ اس کا آپ انکار جب کرتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ پیغمبر نہ ہونا ثابت ہو جاتا، یا کوئی عقلی دلیل اس کے خلاف قائم ہو جاتی کہ کائنات کا دوبارہ بننا ممکن ہی نہیں ہے، انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کوئی اس پہ دلیل نہیں ہے۔ اور اس پہ دلائل ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، تمہاری خدمت میں لگایا۔ دیکھیں نا کیسی آیتیں آئی ہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور پھر جو کچھ اللہ نے بنایا اس کائنات میں انسان کے لیے بنایا۔ اور ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ ان سب کو برابر کر دے گا؟ یہ بہترین دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو یہ سارے دلائل قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سورت کے آخری رکوع میں جنت اور جہنم کی منظر کشی کرتے ہیں کہ اب بھی اگر تم نہیں مانتے تو جیسے تم آخرت کے دن کو بھول گئے ہو، تو جب آخرت کا دن آئے گا نا اور جہنم کی آگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اللہ بھی تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دے گا، اللہ بھی تمہیں بھول جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جس دن ایسا ہوگا باطل لوگ خسارے میں پڑے ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ایسا خوف کا عالم ہوگا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی۔ کل امت تدعى الى کتابها، کیوں خوف ہوگا اس میں؟ اس لیے کہ ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جا رہا ہوگا۔ انسان کی جان حلق کو آئی ہوگی کہ اب میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، پتہ نہیں میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون، اللہ فرماتے ہیں آج کچھ بھی سلوک تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو دنیا میں تم نے کیا ہے، جو کر کے آئے ہو اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ہذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، یعنی اعمال نامہ ہے تمہارا جو ہم نے لکھا ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، تم خود پڑھو کیا کیا اس میں لکھا ہوا تھا۔ ینطق علیکم بالحق، یہ تم پر بولے گا حق کے ساتھ۔ یہاں بولنے کا مطلب بتائے گا، جیسے کہتے ہیں نا کتاب بتا رہی ہے کہ کیا واقعات ہوئے ہیں، تو بتانا کا مطلب صرف بولنا نہیں ہوتا، کسی کو کسی چیز کی خبر دے دینا چاہے لکھ کے ہو، اس کو بھی نطق کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے جو ہمیں بتایا نا کہ ہم لکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہو، اس کو لکھنے سے تعبیر کیا ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو چلا دی جائے کہ تم یہ کرتے رہے ہو، پوری زندگی کی ہماری ایک ویڈیو بن رہی ہے اللہ کے ہاں، اس کو اللہ نے لکھنے سے تعبیر کیا ہو، کیونکہ قرآن جب نازل ہوا نا تو اس کے اولین مخاطب تو عرب کے بدو تھے، تو قرآن کی عادت ہے کہ انسانوں سے انسانوں کے فہم میں بات کرے، وہی مثالیں دے جو انسانوں کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ ایک کتاب ہے اور اس میں لکھا جا رہا ہے، عین ممکن ہے ریکارڈ ہو رہا ہو، تو اس کو لکھنے سے تعبیر کیا ہو۔ تو ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تم پر یعنی تمہارے خلاف گواہی دے گی بالکل ٹھیک۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھ رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، آج ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ ذالک ھو الفوز المبین، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر رہے، انکار کرتے رہے، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ عذاب دینے سے پہلے ان سے کہے گا کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟
تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ جنت اور جہنم برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ ہیں اور وہ یہ باتیں لے کر آئے ہیں؟ فاستکبرتم، لیکن تم نے تکبر کیا. کیا مطلب؟ یہ جملہ محذوف ہے کہ یقیناً میری آیات تم پر تلاوت کی گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچا، لیکن فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا. علماء کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے کہ جس کافر تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اس سے نبی کی نبوت اور اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ جہنمیوں کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ کیا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ تو آگے خاموش ہو جائیں گے، یعنی اقرار کریں گے بزبان حال کہ ہاں پہنچا تھا. بعض جگہ تو کہیں گے ہاں ہاں ہم تک پہنچا تھا لیکن ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس شخص تک اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچا تو وہ پھر شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، سوائے توحید کے. توحید کے بارے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہوا نا اور اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اسلام کے بارے میں یا نبی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ پھر جنت جہنم میں جائے گا. کیونکہ شرک کی برائی کے لیے پیغمبر کی دعوت کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. یہ تو انسانی عقل بتا دیتی ہے کہ جن پتھروں کو میں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتے. تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، البتہ اس پر اتفاق ہے کہ جس کافر تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، نبی کی دعوت نہیں پہنچی، اس سے نبوت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھی؟ فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب یہ کہا گیا تمہارے سامنے دنیا میں، چاہے علماء کے ذریعے، چاہے قرآن کی دعوت پہنچی یا پیغمبر کے ذریعے، جب بھی دنیا میں یہ کہا گیا نا ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ کیا وعدہ ہے؟ والساعۃ لا ریب فیہا، یہ اسی کی تفسیر ہے. اور قیامت ایک ایسی چیز ہے اس کے آنے میں شک نہیں ہے، ضرور آئے گی قیامت. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا. قلتم، تو تم ایسے انکار کرتے تھے جیسے کسی نے معلوم نہیں کیا دعویٰ کر دیا ہو، کوئی بہت ہی اچھمبے کی بات کر دی ہو کسی نے. تم کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے. آج بالکل سیکولر لبرل لوگ جو ہے نا اسی سٹائل میں بات کرتے ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا کسی مجلس میں تو ایک صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہی یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے قبر میں جانے کے بعد عذاب ثواب، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے تکبر سے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا اس نے ایک نہیں لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. اس نے کتنی کتابیں آسمانوں سے اتاری ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، سب میں یہ دعوے موجود ہیں. تو اس کو ایسے اڑا دینا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں. وہی بات ہے جس کو قرآن تذکرہ کر رہا ہے. قلتم ما ندری ما الساعہ، تم کہتے تھے ہمیں کیا پتہ یہ قیامت کیا چیز ہے. ان نظن الا ظنا، ہم نہیں گمان کرتے مگر ہلکا سا، ایک تھوڑا سا وسوسہ ہوتا ہے شاید ہو جائے، میں بھی. آج تو یہ وسوسہ بھی نہیں ہے، آج تو بالکل واضح لفظوں میں انکار کرتے ہیں. وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقین تو کر ہی نہیں سکتے. یعنی شاید وسوسے کے درجے میں کبھی خیال آ جاتا ہے کہ شاید دوبارہ زندگی ہو، لیکن یقین تو ایسی معاذ اللہ باطل باتوں پہ ہم یقین کیسے کر سکتے ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اللہ کہتے ہیں آج کے دن ان کے اعمال کی برائی ان کے سامنے آ جائے گی. اعمال کی برائی کا مطلب کیا ہے؟ یا تو یہ مضاف الیہ جیسے ہوتے ہیں کہ سیئات ما عملوا، اعمال جو انہوں نے کیے نا اس کی برائی، کہ کتنے برے عمل تم نے دنیا میں کیے ہیں، سزا دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کیا عمل کر کے آئے ہو تم. بعض اوقات سزا سے انجام سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا الٹا سیدھا، مان نہیں رہے ہوتے، جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر ان کو لوگ تانا دیتے ہیں، دیکھو ہم کہتے تھے نا تم برا کر رہے ہو، آج اس کا نتیجہ دیکھو. یا پھر یہ کہ یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، یعنی اعمالہم السیئات، وہ اپنے برے اعمال ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا ہم کیا کچھ کر کے آئے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جو استہزاء وہ کیا کرتے تھے نا جس قیامت کا یا جس عذاب کا، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا. مذاق اڑایا کرتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، ظاہر ہے جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ کو پکاریں گے
چیخیں گے کوئی ہم پہ ترس کھائے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ ماؤں سے زیادہ بچوں سے جتنا ماں بچوں سے پیار کرتی ہے اللہ اپنی مخلوق سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ان کو امید ہوگی شاید ہماری پکار سن لی جائے، تو اللہ کو پکاریں گے. اللہ جواب میں کہیں گے الیوم ننساکم، آج ہم تم کو بھول گئے ہیں. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے. اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس کا انکار کر دیں، اس کی آیات کا انکار کر دیں، ارحم الراحمین ان کے لیے بھی ہے. کس طور پر کہ ان کو مہلت دیتا ہے. کتنی مہلت تمہیں زندگی میں ملی تھی، کتنی مہلت ملی تھی، کتنی دفعہ یہ دعوت تمہارے کان میں پڑی کہ موت کے بعد زندگی ہے، حساب و کتاب ہے. 20 دفعہ تمہارے کان میں یہ بات پڑی اور تم نے اہل اسلام کو دیکھا، لیکن تم اس دن سے غافل تھے. ہر چیز میں دلچسپی تھی، آخرت کو تم بھول چکے تھے، جو چیز اللہ کے لیے سب سے اہم تھی. تو اس لیے اللہ کہیں گے الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھول چکے ہیں. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم اپنے اس دن کو بھول چکے تھے دنیا میں. تم بھی تو ایسے ہی بھول گئے تھے نا. ومأواکم النار، آج تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے مدد کوئی بھی کرنے والے نہیں ہوں گے. ذالکم، سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ہمارا جرم اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ تو ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے. اللہ اس کا جواب دیں گے نا نا نا، جرم تمہارا بہت بڑا تھا. وہ جرم کیا تھا؟ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تم نے اللہ کی آیات کو مذاق ٹھہرا لیا تھا. انسان اپنے باس کی بات کا مذاق اڑائے نا، اس کو اگنور کرے تو کتنا غصہ آتا ہے اس کو. اپنے باپ اور ماں کی بات کا مذاق اڑائے، کوئی وہ سیریسلی آرڈر دے رہے ہوں، ان کو کتنا غصہ آتا ہے. لیکن آپ اللہ کی آیات کا، قرآن کا کو آپ مذاق ٹھہرا رہے تھے، آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے، اور اس پر عمل کو سیریس نہیں لے رہے تھے. جب کہا جاتا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو کہتے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، زمانہ ہمیں موت دیتا ہے. اور فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر سچے ہو. وہ کیوں مر گئے، وہ کیوں ختم ہو گئے؟ یہ ایسی باتیں کر کے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وغرتکم الحیات الدنیا، اور اصل میں تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا تھا. تم بھول گئے تھے یہ دنیا دار فانی ہے. یہی ہے، یعنی جو جڑ ہے نا وہ یہی ہے، دنیا کی محبت. ہم نے بڑے بڑے علماء سے یہ بات سنی، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ہر برائی کی جڑ میں دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے، اور ہر اچھائی کی بیس میں دنیا سے بے رغبتی چھپی ہوئی ہے. اگر آپ ایک دفعہ دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو، اور اس کو نسخہ یہ ہے کہ اس کو مسافر خانہ سمجھو آپ، تو کتنی ہی اٹریکشن کی کوئی چیز ہوگی نا، ایک حد تک آپ کو اٹریکٹ کرے گی، اس سے زیادہ نہیں. تو دنیا پرستوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ. بھائی جتنی بھی خوبصورت ہے، جیسی ہی کتنی ہی اٹریکٹیو ہو، یہاں سے تھوڑے دنوں میں نکل جانا ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو قبروں کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے ہم نے بھی کل یہیں آنا ہے. یہ سوچ کے نا تم دنیا سے جو جائیدادوں میں، پراپرٹی میں اور مارکیٹوں میں دل جو اٹکا ہوا ہے نا، یہاں سے نکلے یہ دل. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا ہمیں حکم دیا. فإنها تذکر الآخرہ، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں اور رنگ رلیاں دیکھتے ہیں، اور پھر قبرستان کی زیارت نہیں کرتے. تو بار بار جایا کریں اور سوچا کریں کل میں بھی یہاں لیٹا ہوا ہوں. تو ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا دھوکہ. سائنسی ترقی نے بھی انسان کو دھوکے میں ڈالا. اسلام سائنسی ترقی کے خلاف نہیں ہے، لیکن بھائی اس کے بارے میں یہ تو سوچو کہ یہ کل فنا بھی ہو جائے گا. سب کچھ، پوری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی تمام تر ترقیوں کے باوجود. لہذا اللہ کو پہلے رکھو، اسلامی احکام کو پہلے رکھو آپ. وغرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پس آج کے دن اس آگ سے یہ نکلیں گے نہیں. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو معافی تلافی کا موقع دیا جائے گا، نہ ان کو اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ اللہ کا غصہ ان پہ ٹھنڈا ہو. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اب سورت کو ختم کیا جا رہا ہے ان دو آیتوں پر، اللہ کی کبریائی پر. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، پس اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا مالک بھی ہے. رب العالمین، تمام جہان والوں کا پالنے والا. دیکھیں رب کا معنی عربی میں پالنے والا بھی آتا ہے اور مالک کے معنی میں بھی آتا ہے.
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. انسان دنیا میں آ کے بھول گیا، وہ سمجھتا ہے میرے لیے بادشاہی ہے، میں جو چاہوں گا نظریہ رکھوں گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست غالب ہے، جب چاہے تمہیں سزا دے سکتا ہے. الحکیم، لیکن حکمت والا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ اتنے دلائل دے رہا ہے تو جو تیری بات نہ مانے اسے فوراً سزا دے. فرمایا سزا دینے پر قدرت ہے لیکن دیتا نہیں ہوں. کیوں؟ حکمت ہے، حکیم ہوں میں. آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، ایگزامینیشن ہال میں سزائیں اکثر نہیں ملا کرتی. تو یہ سورت الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ احقاف، اور 26ویں پارے کا ابتدا ہے اور سورہ احقاف کا پہلا رکوع. اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. احقاف جو ہے یہ حقوف کی جمع ہے. حقوف کہتے ہیں ٹیلے کو، ریت کے ٹیلے جن میں اعوجاج یعنی ٹیڑھا پن ہوتا ہے، آڑے ترچھے ٹیلے، کرو والے ٹیلے جو ہوتے ہیں نا. تو چونکہ اس میں قوم عاد کا ذکر ہے جو ایسی جگہ پہ رہا کرتی تھی جہاں ریت کے اس طرح کے ٹیلے تھے، تو اس لیے اس کو حقوف یعنی احقاف کہا گیا. احقاف حقوف کی جمع. ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا، بعذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کے رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے. اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا، اچھا کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. تو مشرکین اور کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ، آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ. ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ السَّيِّئَ بِالْحَسَنَةِ، پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی ابھی آ جائے نا عذاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے، متعین ہے، قیامت ایک وقت پہ آئے گی، وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی، تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی، اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے. سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے یہ اس کے ذمہ پیش کرنا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے، اس کو دلیل کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو. ابے کیوں ایکو کر دیا، پہلے ٹھیک تھا یار. تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے. اگلا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اور دلیل دے بھائی، میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا، کوئی اور دلیل دے. 4 آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا، اور 4 بھی غفار، ستار، وسیم اور کلیم ہونے چاہیے. وہ غفار، ستار، وسیم، کلیم اس کے اپنے مامے ہیں، چاچے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے، وہ بیان ہی نہیں دے رہے. تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ چاروں جب تک گواہی نہیں دیں گے نا میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، بولیں گے تو ان 4 سے نکلوا لے، زبان سے 4 سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود ہے. دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ 4 گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا. اگر آپ بیوقوف ہوگے تو 4 سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جاؤ گے. عقل مند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے، یہ والی لائٹ اور یہ اس طرح کی دھوپ یہ بتیوں کی، یہ بلب کی نہیں ہوتی. ماننا ہے مان، ورنہ پتلی گلی سے نکل. میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان 4 کو اگلواؤں زبان سے. یہ تو پلان معلوم، ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان 4 سے یہ اگلوا نہیں جائے گا.
تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا، غیر مسلم بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی، پیغمبر کے برحق ہونے کی، یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی، جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو۔ غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے؟ جو مشرکین دلیل مانگتے تھے، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتا، اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ بے بھائی، کسی چیز کا ٹائم پتا نہ ہونا، یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو۔ مجھے پتا ہے میں کب مروں گا، آپ کو پتا ہے آپ کب مرو گے؟ بولو نا۔ اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک نہ ایک دن آپ مرو گے، آپ کہو ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچا ہے نہیں۔ تو کیا، تو جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کیا؟ یا تو کوئی اللہ کا خاص لاڈلا ہے؟ تو یہی دلیل ہے، سب مرتے ہیں تو بھائی تو بھی مرے گا۔ آپ کہیں اچھا پھر کب مروں گا یہ بتاؤ؟ ڈاکٹر کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے نا میں کب مروں گا، میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر اگر عقل مند ہوگا بولے گا بھائی نکل پتلی گلی سے، ٹائم میرا ضائع مت کر، میں نے دلیل دے دی ہے کہ اربوں کھربوں لوگ دنیا میں آئے ہیں، ایک بھی نہیں بچا، تو کیا الگ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے آیا ہے اپنے؟ کیا ہے اینٹی وائرس جلوایا تو نے کیا؟ تو یہ دلیل کافی ہے۔ اور یہ کہنا کہ کب مرے گا، بھائی مجھے کیا پتا کب مروں گا یار، نہ مجھے اپنا پتا ہے نہ مجھے تیرا پتا ہے، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ مرے گا نہیں تو۔ وہ کہہ رہے نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو جب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ کب مروں گا۔ ڈاکٹر کہے گا یا تو غصے سے ٹیٹی اٹھا کے گن پٹی پہ رکھ دے گا اور بولے گا تو اب مرے گا، 5 منٹ کے بعد مرے گا، ٹائم بتا دیا نا میں نے۔ پھر بھی ڈاکٹر اس کے جواب دینے میں لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہے ڈاکٹر۔ تو اسی طرح یہ جو باطل فرقے ہیں نا، یہ بھی ایسے ہی اوٹ پٹانگ دلائل کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پر اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک اعتراض تو میں نے بتایا، بھائی قیامت کا ٹائم بتاؤ نا کب آئے گی۔ ہر پیغمبر سے یہ پوچھا گیا ہے کب آئے گی۔ آپ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی آئے گی، اور ہر پیغمبر سے پوچھا گیا ٹائم بتائیں، ہر پیغمبر نے کہا نہیں پتا، ہمیں وقت کا علم نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پوری نالج ہی نہیں ہے تو آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا جتنی نالج ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں ہر چیز کی نالج ہے۔ دیکھو دعویٰ یہ کیا ہوتا نا ہمیں ہر چیز کی نالج ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت، تو دعویٰ اور دلیل آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے۔ دعویٰ تو ہے کہ سب کچھ پتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتائیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو سب کچھ پتا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا، تو بات غلط ہو جاتی۔ پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے، پیغمبروں نے یہ کہا ہمیں جتنا پتا ہے اتنا بتا دیا، اور یہ پتا ہے کہ قیامت آئے گی، یہ اللہ نے ہمیں بتایا۔ ہمارے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ وہ بہت سارے دلائل ہیں، ہم نے 40 سال تمہارے پاس گزارے، اور پھر ہمارے معجزے ہیں، یہ ایسے معجزے ہیں جو شعبدے نہیں ہیں، کیونکہ جو شعبدے جن کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جادو ٹونے والے، ان کی یہ پرسنالٹی نہیں ہوتی، ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہوتے، وہ وراثت کے خرید و فروخت کے نکاح طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے، وہ اخلاقیات کے پیمانے متعین نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے، وہ تو اپنے قریب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے۔ تو اتنے سارے قرائن اور دلائل سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر پچھلی آسمانی کتابیں جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی گواہی دے رہی ہیں، تو اتنی دلیل کافی ہے ہمارے اس دعوے کے سچے ہونے کے لیے۔ ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے، تو کافروں نے بھی، اب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے؟ کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا
یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ اس عمل کا ظلم ہونا ثابت کر دو، پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ نبی نہیں ہے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم پکارے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا کہ مظلوم کہے بہت اچھا ہوا میرے ساتھ ہے بھائی؟ کوئی بڑی عمر کا آدمی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے تو ظلم اس کم عمر پہ ہو رہا ہے نا. تو حضرت عائشہ سے نبی نے نکاح کیا، امی عائشہ کی عمر 9 سال، نبی کی عمر 49-50 سال. تو معاذ اللہ یہ ظلم کس پہ ہوا؟ امی عائشہ پہ. وہ بولتی کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ، میرے ابا نے غلط کیا. اس وقت بچی تھیں، بعد میں بول دیتی. ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں، جن حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 9 سال کی بچی سے نکاح ہوا، لڑکی سے نکاح ہوا، انہی کتابوں میں جو حضرت عائشہ کے حالات لکھے ہیں، ایسی میاں بیوی میں محبت کی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے. تو پیغمبر سے ظلم کا صدور یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہیں اور ہم پہن لیں. ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ساری دنیا میں متفقن علیہ ہے، جن میں سب سے پہلی شرط یہ کہ مظلوم کہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. مظلوم کو اس پہ اعتراض ہو. جب مظلوم خوش ہے اس کا مطلب یہ مظلوم. دیکھو اس کی ایک مثال دوں، کھلاڑیوں کے بلے کروڑوں روپے میں بکتے ہیں، کیا خیال ہے بھئی؟ یہ جاوید میاں داد کا بلہ ہے، اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا نا ایک بار شارجہ میں، ہم چھوٹے تھے اس وقت. آخری بال پہ کیا مارا تھا؟ چھکا. وہ بلہ پتہ نہیں کروڑوں میں بکا ہے میرا خیال ہے. اب ایک آدمی جس کو جاوید میاں داد سے کوئی عقیدت نہیں، چھکے چوکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو کرکٹ سے بھی میرے جیسا آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ ایک شخص نے کروڑ روپے کا بلہ خریدا اور فریم میں گھر میں لگا دیا کہ وہ بلہ ہے، وہ بیٹ ہے جس سے شارجہ جو کپ تھا اس میں آخری بال پہ کیا لگا تھا بھائی؟ چھکا مارا تھا. تو 1 کروڑ کا میں نے خریدا ہے. میں آ گیا جی، میں نے بیان کیا، میں نے کہا جاوید میاں داد سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. 50 روپے کا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا ایک آدمی کو. صحیح ہے نا؟ 50 روپے کا بلہ کتنے میں پہنا دیا؟ 1 کروڑ میں پہنا. لکڑی ہی ہے تو ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اچھی کوالٹی والی لکڑی ہوگی. 500 کا بلہ ہوگا، 1000 کا بلہ ہوگا، 10,000 کا بلہ ہوگا. 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اور میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ بھائی یہ 1 کروڑ کا بلہ جاوید میاں داد نے بیچ دیا. یہ ظلم کیا اس مظلوم کے اوپر، اس بندے کے اوپر، اتنی سی چیز کو اتنا مہنگا کر کے بیچ دیا. دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج تک بلے اللہ بلے اس قیمت پہ کبھی بکے نہیں ہیں. یہ تو میاں داد کے بلے کی وجہ سے میاں داد کی بلے بلے ہو گئی ہے. میں یہ کہنا شروع کر دیا میاں داد کے تو مزے ہو گئے، اس کے تو بلے کی وجہ سے بلے بلے ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کیسے ظلم ہو گیا. میں مثال دے رہا ہوں بھائی، دیکھو یہ بھی بلہ ہے، مارکیٹ میں قیمت پوچھو، لوگ کہہ رہے ہیں 4,000، کوئی کہہ رہے ہیں 5,000. یار 1 کروڑ اور 4,000 میں فرق، کیا اندھے ہو کیا تم؟ عقیدت کی اینک لگائی ہوئی ہے تم نے. میں جتنی مرضی تقریریں کروں، عقل مند کہے گا بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے ذرا اس سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. میں نا جاوید میاں داد کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں، یہ ظالم ہے، اس نے اپنا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں گیا، ہم انٹرویو لینے والے مظلوم کے گھر پہنچ گئے. سر یہ آپ کو پہنایا گیا ہے؟ پہنانا سمجھتے ہیں نا کراچی کی اصطلاح. میں اتوار بازار گیا تھا، بکری پہنانا پہن کے آنے لگا تھا، شکر ہے کسی نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک بکری نہیں ہے. خیر، تو میں گیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یار. یہ دیکھو یہ بلہ میں لے کر آیا ہوں، 100 روپے کا ہے، یہ 5,000 کا ہے یا 10,000 کا ہے، اسی جیسا ہے، اتنا ہی بڑا سائز ہے. جاوید میاں داد نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، 1 کروڑ کا پہنا دیا. تو مظلوم کہہ رہے بھائی جان آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے نا، یہ میں نے، مجھے پہنایا نہیں گیا ہے، اپنی شوق سے اپنی مرضی سے میں نے خریدا ہے، اور میرے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 30 کروڑ تو ابھی لگ رہے ہیں اس کے، میں دے نہیں رہا کیونکہ تاریخی بلہ ہے، ہماری نسلوں میں چلے گا. تو کیس فوراً خارج ہو جانا چاہیے نا ایسے موقع پہ. میں کہوں یار جب یہ خوش ہے، یا تو یہ بیوقوف بنا، وہ میاں داد کا بلہ ہی نہیں تھا،
وہ کوئی اور بلہ تھا میاں داد کا کہہ کے اس کو پہنا دیا، لیکن بلہ بھی میاں داد کا ہے اور اس کو بھی یقین ہے کہ اسی کا بلہ ہے. چلو اس وقت اگر اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا تو اب اس کو کانفیڈنس ہے کہ بھائی نہیں بالکل وہی بلہ ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی، عقیدت کی بات ہے یار، آپ کو اگر اسی سے عقیدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہ اگلا یہ بھی کہتا ہے کہ یار میاں داد کے لیے کروڑ 2 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو تو یہ کروڑ 2 کروڑ کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی کما لے اتنے پیسے، 2-4 چھکے اور لگائے گا تو 8-10 کروڑ ویسے ہی کما لے گا. وہ کھلاڑی کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے نا، تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے بیچ دیا اس نے، ورنہ کسٹمر تو بہت تھے. یہی بات ہے بھائی، یہ جو کہتے ہیں ظلم کیا ظلم کیا، سیدہ عائشہ سے پوچھو کیا آپ پہ ظلم ہوا؟ وہ کہیں گی بھائی پیغمبر کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی، پیغمبر ہیں، جو ان کو پیغمبر مان رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی ویلیو ہے. جیسے جو کرکٹ کو کرکٹ مانتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا ہے، اس کے لیے تو 1 کروڑ بھی سستے ہیں. میرے جیسے کے لیے 50 روپے میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میرے جیسے کے لیے نہیں. تو جو پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں، امی عائشہ تو مانتی تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ابو بکر تو مانتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے لیے تو بھائی پیغمبر کا احسان ہے کہ امی عائشہ سے نکاح کیا انہوں نے. آپ کے لیے رشتوں کی کمی بولو نہیں تھی، آپ کے لیے کون سی کمی تھی رشتوں کی؟ یہ تو ان کا نبی کا احسان ہے. لیکن جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے وہ بولتے رہیں گے ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. تو بھائی آپ جس سب سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم مانے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. اگر مظلوم ہی نہ مان رہا ہو، وہی کیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ عدالت چلے گئے، آپ نے وکیل ہائر کیا، کیس کیا کہ وسیم نے غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. وسیم نے کیا کیا؟ غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. عدالت بلائے گی آپ کو، آپ وسیم ہیں؟ نہیں میں وسیم تو نہیں ہوں. آپ اس کے ماموں ہو؟ نہیں بھائی میں اس کا ماموں بھی نہیں ہوں. تو وسیم نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے؟ نہیں بھائی نمائندہ نہیں بنایا. وسیم تو وہ دوسرے محلے میں رہتا ہے، میں اس محلے میں رہتا ہوں. عدالت کہے گی تو جس کے چرائے ہیں وہ آئے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آپ گئے وسیم کے پاس، نہیں سوری غفار کے چرائے تھے نا، کس کے چرائے تھے؟ غفار کے چرائے تھے. آپ غفار کے پاس گئے، یار تمہارے پیسے وسیم نے چرائے ہیں، میں کورٹ میں کیس کر رہا ہوں. کورٹ کیس کو نکال رہی ہے، بولی غفار خود آئے نا. تو غفار کہے جب میرے پیسے وسیم نے چرائے ہیں میں نہیں جا رہا تو کیوں میری طرف سے بلا وجہ کا نمائندہ بنا؟ میں جانوں اور کون جانے؟ وسیم جانے. تو چھوڑ دے تو مجھے اپنے حال پہ. تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر کیس نہ کرے تو اللہ یہ کہ ریاست کے خلاف کوئی کام کیا ہو، پھر اس میں ریاست وکیل متعین کرتی ہے کسی کو. دنیا میں کوئی کورٹ بھی ایسا کیس کو نہیں لیتی. تو یہ کیسا کیس ہے غیر مسلموں کا یار کہ ہم تمہاری کورٹ میں اپنا کیس لے کر جائیں کہ تم سید الانبیاء پہ الزام لگاؤ کہ انہوں نے 9 عمر بچی سے نکاح کیا کم عمر سے اور ان پہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور جس پہ ہوا ہے وہ کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ فخر کر رہی ہیں. اس کا مطلب تمہارا ہیڈک ہے ہی نہیں، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ آج کل بہت اعتراض کرتے ہیں اتنی بڑی عمر کے آدمی نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کی، بہت آ رہا ہے آج کل نا. تو وہی کر لی، وہ جانے، وہ آپس کے ان کا معاملہ ہے یار، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بیوقوف بنا کے کیے پھر غلط کیا، اگر بیوقوف نہیں بنایا تو وہ جانے، تم دعا کرو اللہ سیٹ ویٹ بنا دے تمہارا بھی. کوئی کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی جل گیا کسی نے دعا دی، لکھا ہوتا ہے نا رکشے کے پیچھے. رکشوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے غور سے پڑھا کریں، بڑی بڑی خاندانی باتیں لکھی ہوتی ہیں ٹرکوں کے پیچھے اور رکشوں کے پیچھے. وہ باتیں جو جاوید چودھری سے آپ نہیں سنو گے ٹرک کے پیچھے مل جائے گی آپ کو. جو مبشر لقمان اور حسن نثار اور ایسے ایسے صحافیوں سے آپ نہیں سنو گے، وہ آپ کو ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی مل جائے گی. بڑی موٹیویشن ملتی ہے ان باتوں سے. سمجھ رہے ہو نا؟ کوئی جل گیا کسی نے دعا دی، تو دعا دینے والا جلتا نہیں ہے اور برکت ہو جاتی ہے. جلنے والے کیا ہوتے ہیں؟ سوکھتے چلے جاتے ہیں.